पहला समूएल नामा बाब। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादिम बनाम जीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जीबा है? उसने कहा, हाँ, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? जीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? जीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख, वो लूदबार में अमीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूदबार से अमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया। और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफीबसत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मफीबसत? उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे? तब बादशाह ने साउल के खादिम जीबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मफीबसत जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और जीबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तब जीबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादिम को हुक्म दिया है तेरा खादिम वैसा ही करेगा। पर मफीबसत के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाह ज़ादों में से एक है। और मफीबसत का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था, और जितने जीबा के घर में रहते थे वो सब मफीबसत के खादिम थे। सो मफीबसत यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पांव से लंगड़ा था। पहला समूएल 10वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अमून का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहिस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादिम भेजे ताकि उनकी मार्फत उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दे। चुनाचे दाऊद के खादिम बनी अमून की सरजमीन में आए और बनी अमून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताजीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादिम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और उसका भेद लेकर वो इसको गारत करे? तब हनून ने दाऊद के खादिमी को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सुरीन तक कटवा कर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी निहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरूह में रहो, उसके बाद चले आना। जब बनी अमून ने देखा कि वो दाऊद के आगे नफरत अंगेज हो गए तो बनी अमून ने लोग भेजे और बैत रहूब के अरामियों और जुबा के अरामियों में से 20,000 प्यादों को और माका के बादशाह को 1,000 सिपाहियों समेत और तोब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुला लिया। और दाऊद ने ये सुनकर योआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अमून निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी और जुबा और रहूब के अरामी और तोब और माका के लोग
میدان میں الگ تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف لڑائی کے لیے صف بندھی ہے تو اس نے بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو چن لیا اور آرامیوں کے مقابل ان کی صف باندھی اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے ہاتھ سونپ دیا، اور اس نے بنی امون کے مقابل صف باندھی۔ پھر اس نے کہا، اگر آرامی مجھ پر غالب ہونے لگیں تو تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب ہونے لگیں تو میں آ کر تیری کمک کروں گا۔ سو خوب حوصلہ رکھ اور ہم سب اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو بہتر جانے سو کرے۔ پس یوآب اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے آرامیوں پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے، اور وہ اس کے آگے سے بھاگے۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ آرامی بھاگ گئے تو وہ بھی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر کے اندر گھس گئے۔ تب یوآب بنی امون کے پاس سے لوٹ کر یروشلم میں آیا۔ جب آرامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے اسرائیلیوں سے شکست کھائی تو وہ سب جمع ہوئے، اور ہددازر نے لوگ بھیجے اور ان آرامیوں کو جو دریائے فرات کے پار تھے لے آیا، اور وہ حلام میں آئے، اور ہددازر کی فوج کا سپہ سالار سوبک ان کا سردار تھا، اور داؤد کو خبر ملی۔ سو اس نے سب اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور یردن کے پار ہو کر حلام میں آیا، اور آرامیوں نے داؤد کے مقابل صف آرائی کی اور اس سے لڑے، اور آرامی اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے آرامیوں کے 700 رتھوں کے آدمی اور 40,000 سوار قتل کر ڈالے، اور ان کی فوج کے سردار سوبک کو ایسا مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اور جب ان بادشاہوں نے جو ہددازر کے خادم تھے دیکھا کہ وہ اسرائیلیوں سے ہار گئے تو انہوں نے اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور ان کی خدمت کرنے لگے، غرض آرامی بنی امون کی پھر کمک کرنے سے ڈرے۔ دوسرا سموئیل 11واں باب۔ اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا، کیا وہ الیام کی بیٹی بتسبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی، کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں، اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے۔ سو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا، اور جب اوریا آیا تو داؤد نے پوچھا کہ یوآب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے اور جنگ کیسی ہو رہی ہے۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو، اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے پیچھے ایک خوان بھیجا گیا۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا تو داؤد نے اوریا سے کہا، کیا تو سفر سے نہیں آیا؟ پس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟ اوریا نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم، مجھ سے یہ بات نہ ہوگی۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ آج بھی تو یہیں رہ جا، کل میں تجھے روانہ کر دوں گا۔ سو اوریا اس دن اور دوسرے دن بھی یروشلم میں رہا،
اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا پیا اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا، اور شام کو وہ باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا، پر اپنے گھر کو نہ گیا۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو۔ اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں، اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے، اور ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا، اور اس نے قاصد کو تاکید کر دی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے، تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے ایسے نزدیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ یوربست کے بیٹے ابھی ملک کو کس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا پاٹ دیوار پر سے اس کے اوپر ایسا نہیں پھینکا کہ وہ تیبز میں مر گیا؟ سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟ تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے۔ سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا، اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے، پھر ہم ان کو رگیدتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے، تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب داؤد نے قاصد سے کہا کہ تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے ناخوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو، سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے، اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔